کچھ دنوں سے مجھے کوئی خط لکھ رہا ہے لیکن ان پر نام درج نہیں ہوتا۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ان گمنام خطوط کو پھاڑ کر پھینک دیا کرو۔ ہاں وہ تو میں ایسا ہی کرتی ہوں، لیکن آج یہ خوبصورت کارڈ کوئی میری ٹیبل پر رکھ گیا ہے۔ میں نے کہا کوئی آفس کا ہی ہوگا جس میں اپنا نام لکھنے کی جرت نہیں ہے۔ آج اس قدر مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ خوشحال گھرانے بھی معاشی پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ جب میں نے بی اے کیا تھا تب ملازمت کا کوئی ارادہ نہ تھا، سوچا بھی نہ تھا کبھی ملازمت کرنا پڑے گی۔ تاہم دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے ہمیں کچھ دن سہارا دیا، پھر وہ اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے اور ان سے ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا۔ کبھی معمولی رقم والدہ کو دے دیتے، کبھی وہ بھی نہیں۔ رفتہ رفتہ ہم مالی پریشانیوں میں گھر گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ عورت کے لیے کبھی کبھی ملازمت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے تذکرہ کیا جو ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ اس نے کہا کل ٹھیک صبح 7 بجے میرے گھر آ جانا، میں تمہیں ہمراہ لے چلوں گی اور اپنے باس سے ملوا دوں گی۔ انہیں کچھ ورکرز کی ضرورت ہے، ممکن ہے تمہیں جاب پر رکھ لیں۔ اگلے دن میں صبح سویرے عائشہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں اور بھی کئی لڑکیاں ملازم تھیں۔ کیونکہ میری دوست محنتی، خوش اخلاق اور ہنس مکھ تھی، تبھی سب اسے چاہتے اور عزت کرتے تھے۔ باس کی رائے اس کے بارے میں اچھی تھی۔ عائشہ کی سفارش پر مجھے ملازمت مل گئی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جاب کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے شروع دنوں میں کچھ گھبرائی، لیکن عائشہ ہمت بندھاتی، وہ ہر مرحلے پر میری مدد کرنے لگی۔ اس طرح میں نے جلد کام سیکھ لیا اور مجھ میں اعتماد پیدا ہو گیا۔ جہاں عائشہ کو سب عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہاں کچھ ایسے بھی تھے جو اس کی برائی کرتے تھے۔ دراصل وہ مردوں سے لیے دیے رہتی تھی اور بلا ضرورت ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی جو لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے عائشہ کو ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر فری ہونے کی کوشش کی جن مردوں نے اسے غلط امیدیں لگا دی تھیں۔ وہ اب پس پردہ اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کی ذرا سی غلطی کو بھی افسر کو دکھانے سے نہ چوکتے تھے۔ انہی دنوں ایک نئے افسر ارسلان کا ہمارے آفس میں تقرر ہوا۔ یہ ایک نہایت چالاک شخص تھا۔ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر کسی کا کام کر دیا کرتا تھا۔ نتیجے میں وہ بہت جلد دفتر میں مقبول ہو گیا۔ ایک روز عائشہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے خریدا تو بولی کچھ دنوں سے مجھے کوئی خط لکھ رہا ہے لیکن ان پر نام درج نہیں ہوتا۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ان گمنام خطوط کو پھاڑ کر پھینک دیا کرو۔ ہاں وہ تو میں ایسا ہی کرتی ہوں، لیکن آج یہ خوبصورت کارڈ کوئی میری ٹیبل پر رکھ گیا ہے۔ اس نے مجھے کارڈ دکھایا جس پر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن بھیجنے والے نے اپنا نام درج نہ کیا تھا۔ نہ جانے کون ہے، وہ متفکر ہو کر بولی۔ میں نے کہا کوئی آفس کا ہی ہوگا جس میں اپنا نام لکھنے کی جرت نہیں ہے۔ بہرحال کسی پر شک کرنا بیکار تھا کہ اتنے سارے لوگ یہاں کام کر رہے تھے۔ ان میں ایک شخص نیا آیا تھا، لیکن ان پر کبھی شک نہ کیا گیا کہ وہ کم گو اور باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مہذب تھا، اور یہ تھا ارسلان۔ ایک روز وہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا کہ عائشہ ادھر سے گزری۔ ارسلان کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ ازراہ ہمدردی عائشہ نے پوچھ لیا، سر کیا ہوا؟ وہ بولا کچھ نہیں، ذرا سی موچ آ گئی ہے۔ کوئی کام ہے تو آپ کی مدد کروں؟ وہ ہمدردی سے گویا ہوئی۔ شکریہ، وہ رکھائی سے بولا، مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے روکھے لہجے سے عائشہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ سوچا ناحق اسے منہ لگایا، وہ تو انسانی ہمدردی کے تحت اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، وہ جانے کیا سمجھ بیٹھا۔ ارسلان نے جواب ذرا اونچی آواز میں دیا تھا کہ ارد گرد کے لوگوں نے بھی سنا۔ عائشہ کو خفت محسوس ہوئی۔ وہ اپنی نشست پر افسردہ سی آ بیٹھی۔ اس کے کان شائیں شائیں کرنے لگے جب لوگوں کے لبوں پر اس نے دبی دبی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی۔ ارسلان کے غیر مہذبانہ رویے نے اسے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میرے پاس آ گئی۔ میں نے دل جوئی کی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ عائشہ کی والدہ نہیں تھی، اس کے والد دوسری بیوی کے ساتھ رہتے تھے اور عائشہ اپنی خالہ کے یہاں رہا کرتی تھی۔ ماں گھر میں ہوتی ہے تو بچوں کے دکھ سکھ اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ عائشہ کو ماں کی محرومی نے دنیا سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ بظاہر ہنس مکھ اور خوش مزاج دکھنے والی اندر سے بے حد تنہا تھی۔ میں واحد ہستی تھی جو اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔
اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ میں نے سروس چھوڑ دی اور اپنے شوہر کے ساتھ لاہور آ گئی۔ شروع میں اپنے میکے والوں کے حالات شوہر سے پوشیدہ رکھے، لیکن مجھے پریشان دیکھ کر وہ اکثر پوچھتے کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ ایک روز ان کو بتا دیا کہ پہلے میری تنخواہ سے گھر چلتا تھا، اب والدہ جانے کیسے گزارا کرتی ہوں گی۔ انہوں نے کہا چند دنوں بعد مجھے کمپنی کی جانب سے بیرون ملک جانا ہے، تم میرے جانے کے بعد یہاں اکیلی نہ رہ سکو گی، جب تک میں بیرون ملک رہوں تم میکے میں رہنا، میری طرف سے اجازت ہے، میری غیر موجودگی میں تم ملازمت کر سکتی ہو اور تنخواہ اپنی والدہ کو دے سکتی ہو۔ عابد 1 ماہ بعد سعودیہ چلے گئے اور میں میکے آ گئی۔ کچھ دن جاب کی تلاش میں رہی، ملازمت نہ مل سکی۔ میں نے عائشہ سے رابطہ کیا، وہ بولی تم ہیڈ آفس آ کر مجھ سے ملو۔ اس نے پتہ سمجھا دیا اور میں اگلے روز اس کے بتائے ہوئے پتے پر اپنی درخواست لے کر چلی گئی۔ عائشہ ابھی تک نہ آئی تھی، لیکن کچھ لوگ انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے۔ چپراسی نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ آج 11 بجے انٹرویو شروع ہونا تھا اور عائشہ نے امیدواروں میں میرا نام درج کروا دیا تھا۔ جو ہی میرا نام پکارا گیا میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میری نظر عائشہ پر پڑی۔ مجھے بے حد مسرت اور حیرت ہوئی کہ وہ سلیکشن بورڈ میں شامل تھی۔ میری دوست نے ہی میرا انٹرویو کیا اور ملازمت کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ وہ اس فرم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ایک تھی۔ اس وقت تو کوئی سوال نہ کر سکی تھی۔ شام کو اس کے گھر گئی، اس نے خوشی سے استقبال کیا اور منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ تم نے فیور کیا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو اتنے سارے لوگوں میں کیسے منتخب ہو سکتی تھی؟ اب اس سوال کا جو کل سے میرے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھا، اس کا جواب جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں اس سوال کو پڑھ لیا۔ کہنے لگی یہی پوچھنا چاہتی ہو کہ میں اس کرسی تک کیسے پہنچی؟ بتاتی ہوں، میں اس فرم کے مالک کی بیوی ہوں۔ یہ سب کیسے ہوا سب بتاتی ہوں۔ پہلے تم میرے گھر چلو، وہاں چل کر چائے پیتے ہیں، باتیں بھی کریں گے۔ خالہ کے گھر تو تمہیں لینے آئی تھی۔ آج اتوار ہے، لیکن میرے شوہر کسی کام سے اسلام آباد گئے ہیں۔ تم سے باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے میرے پاس۔ خالہ کے گھر کے باہر اس کی بڑی سی گاڑی موجود تھی۔ ہم عائشہ کے گھر گئے۔ اس کا گھر بڑا شاندار تھا اور پوش علاقے میں تھا۔ عائشہ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس پر رشک آنے لگا۔ کبھی وہ بیچاری لاوارسوں کی مانند اپنے خالو کے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی، ایک معمولی ملازمت کر رہی تھی، اور آج قسمت نے پلٹا کھایا تو فرش سے عرش پر براجمان ہو گئی تھی۔ ارسلان تو یاد ہے نا، جو بظاہر بہت مہذب اور اچھا آدمی نظر آتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں اچھا انسان نہ تھا۔ اس نے دفتر میں میرا جینا حرام کر ڈالا۔ وہ میرے خلاف دوسروں سے باتیں کرتا اور میری احانت کرتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ کچھ دن بعد مجھے باس کے معاون نے فون کیا کہ محترمہ اپنے بقایا جات لے جائیے۔ میں وہ اپنے آفس لینے گئی تو باس نے بلا کر کہا تم نے نہ جانے کس مجبوری کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ میں تمہارے کام سے خوش اور مطمئن تھا۔ بہرحال انہوں نے دستخط کر کے لیٹر میرے حوالے کیا۔ ان کے پاس ہی ان کے دوست فخر بیٹھے تھے۔ وہ بولے اگر تم چاہو تو میری کمپنی میں ایک جگہ خالی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بقایا جات لے کر جو ہی آفس سے نکلی، وہ بھی لفٹ میں میرے ساتھ آ گئے۔ کہنے لگے تم اس کمپنی کی بہترین کارکن تھی اور ملک صاحب تم سے بہت خوش تھے۔ تمہارا باس تمہاری قدر کرتا تھا، پھر تم نے کیوں ملازمت چھوڑ دی؟ میں نے جواب دیا سر میری کچھ مجبوریاں تھیں۔ وہ بولے فرم میں کام کرو گی؟ اگر میری اہلیت کے مطابق کوئی جگہ ہے تو ضرور کروں گی، میں تو ضرورت مند ہوں۔ دوسرے روز میں ان کی فرم پہنچ گئی۔ وہ ابھی نہیں آئے تھے۔ ملازم نے ان کے کمرے میں بٹھا دیا کہ انتظار کریں، وہ آتے ہوں گے۔ ٹیبل پر سامنے ہی ان کا لیٹر پیڈ پڑا تھا، جیسے کچھ لکھتے لکھتے ابھی اٹھ کر گئے ہوں۔ بات نامناسب تھی، مگر میں نے یوں ہی ان کا لیٹر پیڈ اپنی جانب کھسکا لیا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا عائشہ، میں جب بھی اپنے دوست سے ملنے جاتا تھا، ملک تمہاری بہت تعریف کرتا تھا۔ وہ تمہاری محنت اور شرافت کا تذکرہ کرتا۔ میں نے ایک روز تمہیں غور سے دیکھا تو تم سے شادی کا خواہش مند ہوا، لیکن ملک نے مجھے تم سے بات کرنے کی اجازت نہ دی کہ تم اس کی ملازمہ تھی۔ اس کا کہنا تھا اگر تم ملازمت چھوڑ دو تب ہی میں تم سے بات کروں۔ اب تم نے ملازمت چھوڑ دی ہے، لہٰذا ابھی میں نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور پیڈ اپنی طرف کر لیا۔ مجھے برا لگا کہ زبانی بات کرنے کی بجائے انہوں نے لکھ کر کیوں مدعا بیان کیا۔ اگر کوئی دوسرا پڑھ لیتا تو، لیکن انہوں نے جان کر ایسا کیا تھا۔
وہ قریب موجود تھے۔ بہرحال وہ بولے، تم نے پڑھ لیا؟ جی ہاں۔ اب کیا جواب ہے تمہارا؟ ملازمہ بننے کی بجائے مالکہ بن جانا کیا اچھا نہیں؟ کیا آپ کی وائف کو اعتراض نہ ہوگا؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں جو لندن میں زیر تعلیم ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہیں عرصے سے جانتا ہوں اور تمہارے حالات سے بھی واقف ہوں۔ امی سے مشورہ کر کے کل فون پر آپ کو جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر کافی سوچا۔ وہ مجھے اچھے لگے، ان میں کوئی برائی نہ تھی، سوائے اس کے کہ عمر میں 20 برس بڑے تھے اور سر میں چاندی کے بال چمک رہے تھے، بردبار تھے، خوش شکل تھے اور ان کی باوقار شخصیت تھی۔ سوچتی رہی، پھر فیصلہ کر لیا کہ عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، ان سے شادی کر کے گھر، عزت، مالی خوشحالی، تحفظ اور پھر میرے میکے والوں کے مالی حالات بھی ان کے توسط سے سدھر گئے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے۔ امی سے ذکر کیا، بولی میں نہیں جانتی وہ کیسا آدمی ہے، تمہارا سابقہ باس جانتا ہے، اگر وہ تمہارے خیال سے نیک آدمی ہے تو تم پہلے میری اس سے بات کروا دو۔ میں نے ملک صاحب کا نمبر ملا دیا۔ انہوں نے ساری بات بتا کر کہا، بیٹا میں بیوہ ہوں اور عائشہ یتیم لڑکی ہے، اگر غلط شخص سے شادی ہو گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آپ کے دوست نے رشتے کی خواہش ظاہر کی ہے، آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ ماں جی آپ فکر نہ کریں، اپنے دوست کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ رشتہ مت گنوائیے۔ ملک صاحب کے اطمینان دلانے پر امی نے ہاں کہہ دی۔ یوں میں آج ان کی بیگم ہوں۔ شکر ہے کہ میں نے پختہ خیالی سے کام لیا اور آج بہت سی پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ میں نے کہا تم بہت خوش قسمت ہو کہ ایک اچھے انسان نے تمہیں پسند کر لیا، ورنہ لوگ ہوتے کچھ ہیں اور نظر کچھ آتے ہیں۔ بولی، ہاں شاید میں قسمت کی دھنی تھی، تھوڑی سی پریشانی کے پیچھے ملازمت چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور در کھول دیا اور بہت سی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی، ورنہ ہم جیسی مفلس اور لاوارث لڑکیوں کے نصیب میں در در کی ٹھوکریں ہی لکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمدردی کر کے بے وقوف بنانے والے تو بہت ہوتے ہیں، گھر کی زینت بنانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عائشہ کی بات ٹھیک تھی، تاہم وہ خوش قسمت ہی نہیں، نیک کردار اور پختہ ذہن اور عقل مند بھی تھی، ورنہ ایک کامیاب بزنس مین جو عمر رسیدہ بھی ہو اتنی جلدی جذباتی ہو کر کسی مفلس لڑکی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتا اور شادی کی پیشکش بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ فخر کو ضرور عائشہ میں ایسے گن نظر آئے ہوں گے کہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا اور پھر کسی ذریعے سے اس کی فیملی کے حالات کی چھان بین بھی کر لی، پھر اپنی شریک حیات بنایا اور عائشہ نے انہیں مایوس نہ کیا۔ وہ اس قابل، محنتی اور باصلاحیت شریک حیات کو پا کر خود کو خوش قسمت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔